وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے سنسار کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اپنے لیے فرمایا میں رب العالمین ہوں، اور اپنے محبوب کو فرمایا کہ میرا محبوب رحمت للعالمین ہے۔ آج میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا منظوم میلاد آپ تمام سامعین حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ یہ شاہ نامہ اسلام سے ماخوذ ہے۔ ہوا عرش معلی سے نزول رحمت باری، ہوا عرش معلی سے نزول رحمت باری، تو استقبال کو اٹھی حرم کی چار دیواری۔ صدا ہاتف نے دی اے ساکنان خطہ ہستی، صدا ہاتف نے دی اے ساکنان خطہ ہستی، ہوئی جاتی ہے پھر آباد یہ اجڑی ہوئی بستی۔ یعنی سرکار کے آنے سے اب یہ اجڑی ہوئی بستی جو ہے آباد ہو جائے گی۔ مبارکباد ہے ان کے لیے جو ظلم سہتے ہیں، مبارکباد ہے ان کے لیے جو ظلم سہتے ہیں، کہیں جن کو امان ملتی نہیں برباد رہتے ہیں۔ یعنی جو دنیا میں ظلم کے پولو میں پیرے جا رہے تھے اور روندے جا رہے تھے اور جن کا کوئی پرساں حال نہیں تھا، میرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ان کے لیے باعث مبارکباد ہے۔ مبارکباد بیواؤں کو، مبارکباد بیواؤں کی حسرت زا نگاہوں کو، مبارکباد بیواؤں کی حسرت زا نگاہوں کو، اثر بخشا گیا نالوں کو، فریادوں کو، آہوں کو۔ یعنی بیوائیں جو حسرت بھری نگاہوں سے انتظار کر رہی تھیں کہ کوئی ہم بیواؤں کو بھی سہاگن بنا دے، اب ان کو بھی حضور کی میلاد جو ہے مبارک ہو کہ اب وہ تشریف لا رہے ہیں جن سے بیواؤں کو حقارت اور ذلت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ بیواؤں کو سہارا دینے کے لیے اور بیواؤں کو بھی ایک محترم مقام دینے کے لیے اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں۔ اور جو لوگ آہ و نالہ بلند کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، آہیں اور سسکیاں بھر رہے تھے، جن کا کوئی پرساں حال نہیں تھا، ان کا پرساں حال محمد رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ ضعیفوں بے کسوں آفت نصیبوں کو مبارک ہو، ضعیفوں بے کسوں آفت نصیبوں کو مبارک ہو، یتیموں کو، غلاموں کو، غریبوں کو مبارک ہو، مبارک ٹھوکریں کھا کھا کے پیہم گرنے والوں کو، مبارک ٹھوکریں کھا کھا کے پیہم گرنے والوں کو، مبارک دشت غربت میں بھٹکنے پھرنے والوں کو، خبر جا کر سنا دو شش جہت کے زیر دستوں کو، خبر جا کر سنا دو شش جہت کے زیر دستوں کو، زبردستی کی جرأت اب نہ ہوگی خود پرستوں کو۔ شش جہت سے مراد چھو سمت ہیں، یعنی دنیا میں کہیں بھی جو مظلوموں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اب انصاف دلانے کے لیے اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں۔ لہذا دنیا کے تمام ظالموں کو بتا دیا جائے کہ اب تمہارا ظلم کا خاتمہ ہونے والا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہونے والی۔ معین وقت آیا زور باطل گھٹ گیا آخر، معین وقت آیا زور باطل گھٹ گیا آخر، اندھیرا مٹ گیا ظلمت کا بادل چھٹ گیا آخر، مبارک ہو کہ دور راحت و آرام آ پہنچا، مبارک ہو کہ دور راحت و آرام آ پہنچا، نجات دائمی کی شکل میں اسلام آ پہنچا۔ اسلام ایک دائمی نجات کا سامان لے کر آیا، اور
بے سہاروں کے لیے، پریشان لوگوں کے لیے راحت و آرام کا اسباب لے کر آیا۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ بسط انداز یکتائی، بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ یعنی حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال اور انتہا درجے کی خوبصورتی، حسن و جمال والے، اور پوری دنیا کے حسن کا ایک طرف رکھ دیا جائے اور حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن الگ تلگ ہو تو آپ کا حسن ساری کائنات کی حسن پر غالب آئے، اور امانت بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے حضرت آمنہ کی گود میں تشریف لے آئے، امین کائنات بن کر۔ ندا ہاتف کی گونج اٹھی زمینوں آسمانوں میں، ندا ہاتف کی گونج اٹھی ندا ہاتف کی گونج اٹھی زمینوں آسمانوں میں، خاموشی دب گئی اللہ اکبر کی اذانوں میں۔ اب اللہ اکبر کی اذان کی آواز دی جائے گی جس سے جو ہے زمین و آسمان کو سکون ملے گا۔ حریم قدس سے میٹھے ترانوں کی صدا گونجی، حریم قدس سے میٹھے ترانوں کی صدا گونجی، مبارکباد بن کر شادیانوں کی صدا گونجی، بہر شو نغمے صلی علی گونجا فضاؤں میں۔ یعنی ہر طرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پوری فضا میں گونج رہی تھی جب اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لے آئے۔ خوشی نے زندگی کی روح دوڑا دی ہواؤں میں، یعنی پوری فضا جو ہے، ایٹماسفیئر جو ہے، وہ سب کے سب خوشیاں منا رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہونے پر۔ فرشتوں کو سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، فرشتوں کو سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی۔ یعنی حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے بطن مقدس سے پیدا ہوئے اور اللہ سبحان رب العزت کے محبوب بن کر آئے اور فخر کائنات بن کر آئے اور فخر نوع انسانی بن کر آئے۔ تو شاعر حضور پر سلام پیش کرتا ہے، سلام ذل رحمانی، سلام نور یزدانی، سلام ذل رحمانی، سلام نور یزدانی۔ یعنی اے وہ ذات جو اللہ کا، یعنی اللہ کے نائب مطلق بن کر آئے اور اللہ کے خلیفۃ اللہ العظم بن کر آئے اور اللہ کے نور سے جن کا نور بنا ہوا ہے، تو تم آپ پر سلام ہو، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی۔ اور حضور کا نقش قدم، یعنی قدم کا نقش جو ہے زندگی کی لوح پیشانی ہے۔ سلام اے سر وحدت اے سراج بزم ایمانی، سلام اے سر وحدت اے سراج بزم ایمانی، زہے یہ عزت افزائی، زہے تشریف ارزانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، تیرے یا رسول اللہ تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی۔ سلام اے صاحب خلق عظیم، انسان کو سکھلا دے، سلام اے صاحب خلق عظیم۔ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ قرآن میں اتنا فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اسی کی طرف شاعر جو ہے اشارہ کر رہا، سلام اے صاحب خلق عظیم، انسان کو سکھلا دے یہی اعمال پاکیزہ، یہی اشغال روحانی۔ تیری صورت تیری سیرت، تیری صورت تیری سیرت، تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تیری صورت تیری سیرت، تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی، خندہ پیشانی۔ یعنی حضور کی شکل، صورت، حضور کی سیرت اور حضور کا نقشہ، حضور کا جلوہ کیا تھا؟ بس پہچان ہے کہ مسکراتے سرکار، گفتگو بھی ایسی فرماتے کہ میٹھے میٹھے بول ہوتے، اور یعنی غلاموں کو بھی سرکار جو ہے آقا بنا دیتے اور خندہ پیشانی سے پیش آتے۔ حد یہ ہے کہ دشمنوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے محبت کرتے اور آپ ان کے لیے بھی دعا دیتے۔ تو اس طرح سے تیری صورت تیری سیرت، تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی، خندہ پیشانی۔
اگرچہ فقر و فخری رتبہ ہے تیری قناعت کا، اگرچہ فقر و فخری رتبہ ہے تیری قناعت کا، مگر قدموں تلے ہے فر کسرائی و خاقانی. یعنی حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو باعث تخلیق کائنات ہیں، اگر وہ چاہتے تو حضور بادشاہوں سے یعنی بادشاہت کی زندگی گزارتے اور بادشاہت کی زندگی اگر پسند کرتے تو دنیا میں سب سے بے مثال بادشاہ ہوتے. مگر حضور نے کہا نہیں اے اللہ، ایک دن کھلا کہ تیرا شکریہ ادا کروں اور ایک دن بھوکا رکھ کہ تاکہ صبر کروں. اور پھر حضور نے فرمایا الفقر و فخری، یعنی مجھے مالداری پہ فخر نہیں ہے بلکہ مجھے فقیری پہ فخر ہے. تو شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ اگرچہ فقر و فخری رتبہ ہے تیری قناعت کا، مگر قدموں تلے ہے فر کسرائی و خاقانی. یعنی اگرچہ یا رسول اللہ آپ جو ہے فقر پر فخر کرتے ہیں، مگر آپ کے قدموں کے تلے بڑے بڑے بادشاہ کسرا اور خاقان کے بادشاہ بھی جو ہے آپ کے تلوے کے جو ہے چاٹنے کے لیے تیار ہیں. اس طرح سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان مقدس ہے. زمانہ منتظر ہے اب نئی شیرازہ بندی کا، زمانہ منتظر ہے اب نئی شیرازہ بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی. یعنی بہت دنیا میں پریشانی جھیل رہے ہیں لوگ، اب زمانہ انتظار کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیا جائے، جس سے جو ہے باہم انسانوں میں اتحاد پیدا ہو جائے. اگر انسان آج چاہتا ہے کہ اتحاد پیدا ہو تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا چاہیے. اتحاد کے لیے سب سے جو یعنی مین پوائنٹ ہے اس دنیا میں، یعنی اتحاد کے لیے وہ حضور کی ذات مقدس ہے. زمین کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو جائے، زمین کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو جائے، تیرے پرتوں سے مل جائے ہر ایک ذرے کو تابانی. اگر حضور کی سیرت پر لوگ عمل کر لیں تو زمین کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک حصہ جو ہے نور سے معمور ہو جائے اور تیرے پرتوں سے مل جائے ہر ایک ذرے کو تابانی. ہر ایک ذرہ جو ہے وہ چمکنے لگے دمکنے لگے. شرط یہ ہے کہ حضور کی سیرت کو لوگ اپنا لیں. حفیظ بے نوا بھی ہے گدائے کوچے الفت، حفیظ بے نوا بھی ہے گدائے کوچے الفت، عقیدت کی جبیں تیری مروت سے ہے نورانی. تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو. اب یہ شاعر جو ہے اپنی آرزو ظاہر کر رہا کہ یا رسول اللہ تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو. یعنی میرے دل میں یا رسول اللہ آپ کا گھر ہو اور آپ کے در پر میرا سر پڑا ہو. تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. سلام اے آتش زنجیر باطل توڑنے والے، سلام اے آتش زنجیر باطل توڑنے والے، سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے. یعنی شاعر حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کر رہا ہے. یا رسول اللہ آپ نے جو آگ کی باطل کی زنجیریں جو جل رہی تھیں، آپ نے اس باطل کی آتشی آگ والی زنجیر کو بھی توڑ کے رکھ دیا. اس پر آپ پر اس وجہ سے آپ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. اور سلام ہے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے. یا رسول اللہ آپ نے جو ہے انسان جو خاک سے بنا ہوا ہے، جس کا دل جو ہے شکستہ تھا، مگر یا رسول اللہ آپ تشریف لائے تو ان خاک کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپ نے جوڑ دیا. اس لیے ہم ٹوٹے ہوئے جو دل کو آپ نے جو ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جو آپ نے جوڑا، ہم سب آپ کی بارگاہ میں یا رسول اللہ سلام پیش کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو میلاد پڑھنے اور سننے کی خوب توفیق عطا فرمائے. باللہ توفیق وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.